السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حیدر کرار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مقدس لشکر کو لے کر خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے اور خیبر پہنچ کر یہودیوں کے سب قلعوں کو محصور کر لیا۔ یہودیوں نے جب اپنے آپ کو قلعوں میں محصور پایا تو مجبور ہو کر قلعوں کے اندر بیٹھ کر ہی مدافعت کرنے لگے۔ یہودیوں کو اپنے ان قلعوں پر بڑا ناز تھا، لیکن اسلامی شیروں نے ان کے تیروں اور پتھروں کے زد میں رہتے ہوئے آگے بڑھ کر قلعہ نعم کے ساتھ اور بھی 2 قلعے فتح کر لیے۔ پھر قموس پر دھاوا کیا، چنانچہ یہ قلعہ بھی 2-3 دن میں فتح ہو گیا۔ اسی طرح مصعب، خلیج اور سلائم نام کے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ اب قلعہ خیبر کی باری تھی۔ یہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس کی فتح کے لیے بڑی کوشش کی گئی مگر یہ قلعہ فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب کئی روز گزر گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کل میں جھنڈا ایسے شخص دوں گا جو اپنی قوت خدا داد سے قلعہ کو فتح کر آ گیا۔ چنانچہ دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، جاؤ قلعہ کو فتح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اور لشکر لے کر قلعہ خیبر کی طرف بڑھے تو قلعہ خیبر کا مالک مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، پڑھنے لگا۔ ترجمہ کہ تمام اہل خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ کون مرحب؟ وہ جو مسلح اور تجربہ کار بہادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا یہ شعر سنا تو آپ نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی سن لو مرحب، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، جو جنگل کے شیروں کی طرح مہیب ہے۔ کے بعد مرحب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ آخر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مرحب کے سر پر پہنچی اور سر کے 2 ٹکڑوں کر کے اس کے بدن کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ سر خود سر کو کاٹا، چہرہ کاٹا، حلق سے نکلی ندائے الخدر، ہر سو زبان خلق سے نکلی۔ مرحب خاک پر لوٹنے لگا۔ مرحب کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے قلعہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن بہادر اسلام نے جان پر کھیل کر ایسا دھاوا کیا کہ یہودی ہمت ہار کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کے اندر پھلانگ کر پہنچ گئے اور قلعہ کے دروازے کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ پل بھر میں اسے اکھاڑ کر الگ پھینک دیا۔ یوں سب مسلمانوں قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کی یلغار سے یہودیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔